شاید آج میں پوری زندگی کی جو ہے نا وہ خطرناک ترین ویڈیو بنانے لگا ہوں. 1-2 منٹ کی آپ دیکھ لیں. کل خبر چھپی ہے جنگ اخبار میں نے پڑھی, آپ بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں. آن لائن کل چھپی تھی, میں بھی پرنٹڈ آج آپ کو مل جائے, کہ حسینہ واجد واپس بنگلہ دیش جا رہی ہیں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گی. اب اللہ تعالیٰ بھی عجیب معاملات کرتا ہے کہ عقل بندے کی تھنگ رہ جاتی ہے کہ اسی گروہ سے وہ خبر, اسی گروہ کے ہیں یہ اپنا موصوف جنگ کے اونر, اسی گروہ کے ہیں جو عمران خان کا مخالف گروہ ہے, اسی گروہ کے ہیں. خبر انہیں چھاپ دی کہ جی بیٹے نے کہا ہے, حسینہ واجد کے بیٹے نے کہا ہے, یا ذہن میں رکھے کہ حسینہ واجد اپنے آپ کو واجد اب نہیں لکھواتی کیونکہ ان کے شوہر کے ساتھ شوہر کے ساتھ علیحدگی ہو گئی تھی, ان کو وہ اب حسینہ واجد نہیں کہلاتی. لیکن حسینہ واجد کی کہ بیٹے کے حوالے سے خبر چھپی ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے کہ یہ واپس جا رہی ہیں. لیکن اس سے آگے, اس سے پہلے والی خبریں آپ کو بالکل نہیں ملیں. حضور انور جب وہ بنگلہ دیش سے بھاگ کے 40 منٹ کا ٹائم تھا کہ ان کو ٹائم دیا کہ پیکنگ کریں اور ایئر فورس کے طیارے میں بٹھا کے ان کو ادھر انڈیا میں اتارا گیا, تو اس کے بعد پہلی ان کی ترجیح تھی انگلینڈ جانے کی. انگلینڈ کی گورنمنٹ نے, یہ میں ماضی سے نہیں سنا رہا, ابھی کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو, کہ انگلینڈ کی گورنمنٹ نے معذرت کر لی کہ ہم آپ کو نہیں قبول کر سکتے, آپ کا جو مرضی جائے. اب عوامی رد عمل دیکھتے ہوئے امریکہ نے بھی اس کی معذرت کر لی کہ ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. اور انڈیا نے پہلے کہا خدا کے لیے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں ہندوؤں کے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں, آپ کی مطلب انتقام میں ہمارے اوپر حملے شروع ہو گئے ہیں. تو اب اس کے پاس اور راستہ ہی کوئی نہیں, اس نے واپس جانا ہے تو بنگلہ دیش میں جانا ہے. اب بنگلہ دیش میں وہ جائیں گی, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, میں یہ مطلب مستقبل کے بارے میں بات کروں اور میں اس کی دل سے دعا کروں کہ اللہ نہ کرے اس طرح کا ہو کہ وہاں پہ وہ اس عوام کے اڈے چڑھ گئی تو ان کا کیا اثر ہوگا. وہی اثر ہوگا جو پاکستانی فرعونوں کے ساتھ منگل باغ والا اشر ہوگا. منگل باغ کا اشر آپ کو بتاتا ہوں. منگل باغ نے میں نے خود دیکھا ہے, آنکھوں سے دیکھا ہے, اس نے وہاں پہ باڑے میں نا ایک, یہ بھی پاکستان کا واقعہ ہے اور یہ ماضی کا نہیں, یہ اسی صدی کا واقعہ ہے. اب تو شکر ہے الحمدللہ کہ منگل باغ بھی واصل بے جہنم ہو گیا ہوا ہے. لیکن وہ اس نے کسی وردی میں ایک سیکورٹی فورسز کا کوئی اہلکار تھا, اس کو پکڑ لیا, غالباً اس کا نام ذاکر حسین تھا, اور اس کو پکڑنے کے بعد اب عوامی عدالت لگا, اس نے اپنی عدالت لگا لی. ہاں جی تم صحابہ کے بارے میں یہ کہتے ہو, فلاں کہتے ہو, تو بہت ساری باتیں اس نے کی جس کے لیے وہ اپنے تئیں ایک چارج شیٹ تیار کر رہا تھا کہ یہ اس کا مجرم ہے تو یہ لہذا واجب القتل ہے تو اس کو ہم قتل کر دیں گے. یہ حیوانی, بار بار میں آپ کو حیوانی فعل تھا, جو پورے کا پورا فعل حیوانی تھا. میں اس کی حمایت نہیں کرتا, لیکن جب اس نے ذاکر حسین سے پوچھا کہ تم فلاں صحابہ کرام کی توہین کرتے ہو اور ان کو برا بھلا کہتے ہو, تو آگے ذاکر حسین نے بھی وہ بات کی کہ جو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس بات کا مجھے اندازہ, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں کہ کوئی اہل تشیع کا عالم ہوتا یا ذاکر ہوتا جو سٹیج پہ چڑھنے کا تجربہ رکھتا ہے تو وہ یہ بات کبھی نہ کرتا وہاں پہ. تو ذاکر حسین نے کہا کہ ہم صحابہ کے پاؤں کی خاک ہیں لیکن ہم عرب کے بدماشوں کو نہیں مانتے. اس پہ منگل باغ نے بات ختم کر دی اور اس نے کہا کہ اس کو ابھی نا قتل کرو, اور قتل کرنے کا اتنا حیوانی اور درندوں والا حرکت تھی کہ یہاں سے گلا نہیں کاٹا گیا, پیچھے سے گلا کاٹا گیا. اب حسینہ واجد کے پاس واپسی کے علاوہ راستہ بھی کوئی نہیں ہے, اور عین ممکن ہے اور بہت زیادہ امکانات ہیں کہ پاکستان کے عوامی رد عمل کو دیکھتے ہوئے ابھی جو 3 فیملیاں عمران خان نے گروا دی ہیں, چوتھی فیملی بھی ہے ساتھ, اس کو چھوڑ دیں. ان کو امریکہ اور انگلینڈ بھی قبول نہ کریں
اور کہیں کہ آپ اپنے ملکوں میں رہو، اپنے ملکوں میں انجام پہنچو. ہم قدرت تو خود دیکھ رہے ہیں، ان کا بھی انجام اس سے مختلف نہیں ہونا. پاکستانی فرعونوں کا انجام بنگلہ دیش سے مختلف نہیں ہونا.